بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج تاجر تنظیموں کی اپیل پر پاکستان کے تمام بڑے اور چھوٹے شہروں میں مارکیٹیں بڑی تعداد میں بند رہیں۔ ہم کو تو جہاں پہ بھی نظر آیا وہاں پہ تو مارکیٹیں ہمیں بند ہی نظر آ رہی تھی، خواہ اسلام آباد تھا، لاہور تھا، کراچی تھا، پشاور تھا، کوئٹہ تھا۔ تو اب اس میں ایک نئی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تاجر تنظیمیں کہتی ہیں جی کہ ہم نے اس ہڑتال کی کال پہلے دی تھی، بعد میں جماعت اسلامی نے بھی ہڑتال کی کال دے دی اور پھر کچھ اور سیاسی جماعتوں نے بھی ہڑتال کی حمایت کر دی، لیکن جو تاجر تنظیمیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں جی کہ جماعت اسلامی نے ہماری ہڑتال کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، جبکہ جماعت اسلامی کہتی ہے جی کہ تاجر برادری جو ہے اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ہڑتال تو اگر کامیاب ہو گئی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہڑتال جو ہے یہ تاجر تنظیموں کی اپیل پہ ہوئی ہے یا جماعت اسلامی کی اپیل پہ ہوئی ہے، یہ ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ لیکن یہ تو طے ہے کہ ہڑتال کافی کامیاب تھی اور تاجر تنظیموں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ حکومت پر عدم اعتماد ہے۔ تو کیا اب حکومت جو ہے وہ تاجروں کے مطالبات تسلیم کرتے ہوئے جو ان پہ ٹیکس لگائے گئے ہیں وہ ٹیکس واپس لے لے گی؟ اور اگر حکومت یہ ٹیکس واپس لے گی تو پھر جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ کدھر جائے گا؟ وہ کہے گا ہم پہ بھی جو ٹیکس لگائے گئے ہیں وہ واپس لیں، اور پھر حکومت IMF کو کیا جواب دے گی؟ تو اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اب سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب وفاقی وزیر پیٹرولیم ہیں، جناب زین قریشی صاحب تحریک انصاف کے سینئر رہنما۔ تو زین قریشی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ اجمل بلوچ صاحب جو آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر ہیں وہ اس ہڑتال کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا پہلا جو مسئلہ ہے وہ ویلیویشن ٹیبل کا ہے، جو تاجر 2 اسکیم کے نام سے لایا گیا ہے۔ وہ پراپرٹی ویلیو پہ ہے کہ آپ کی 1 کروڑ روپے کی دکان ہوگی تو 10% اس کا آمدن تصور ہوگی۔ ہم یہ کوئی بھی دینے کے سخت ہی نہیں رکھتا ہے، ہم جو ٹیکس بنتا ہے وہ نہیں دے سک رہے، یہ ایڈوانس ٹیکس ہم سے مانگ رہے ہیں۔ اس وقت پورا پاکستان مکمل طور پر شٹر ڈاؤن ہے، تاجر بند، اور یہ غیر سیاسی ہے۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں اس میں کسی سیاسی جماعت کا ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی سیاسی جماعت اس کو اپنے نام لگانا چاہتی ہے تو میں اسے معذرت چاہوں گا، میں غیر سیاسی آدمی ہوں۔ حکومت اگر اس کو واپس نہیں لے گی تو ہم آگے 2 دن کی ہڑتال کا بھی اعلان کر سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر ہم غیر معینہ مدت کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ پرویز مشرف کے خلاف ہم نے 17 دن دکانیں بند کی تھی۔ تو ہماری گزارش ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس کا نوٹس لے لیں اگر آپ نے حکومت میں رہنا ہے، ورنہ یہ آپ کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار ہے۔ اس وقت 1.25 کروڑ تاجر پاکستان کا اپنا کاروبار بند کر کے، اکثریت نون لیگیوں کی ہے، اس دکانداروں کی، لیکن آپ کے خلاف یہ عدم اعتماد ہے جو دکانیں بند کر کے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ اس قانون کو واپس نہیں لیں گے تو پھر ہو سکتا ہے یہ لوگ آپ کے گھر تک پہنچ جائیں۔ اب اس صورتحال پہ جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، ان کا کیا موقف ہے ذرا وہ بھی سن لیں۔ دیکھیں، حکومتوں کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ہڑتال اناؤنس ہو تو تاجروں میں 2 دھڑے بنا دیں، لیکن اس مرتبہ یہ ناکام ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے جزوی طور پر اگر کوشش بھی کی تھی تو وہ بری طرح ناکام ہو گئے۔ تاجر کمیونٹی بھی پوری طرح سے انٹیکٹ ہے، اور یہ سوال بھی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ بھئی جناب یہ کوئی پولیٹیکل بنیاد پر کوئی چیز ہو رہی ہے، تو تاجر اور جماعت اسلامی اور پوری قوم الحمدللہ ایک پیج پر تھے، اور ہم سب کی ہڑتال تھی، اور ہمیں کوئی کریڈٹ نہیں چاہیے۔ پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ حل کر دو، تاجروں کا مسئلہ حل کر دو، صنعت کاروں کا مسئلہ حل کر دو، تنخواہ داروں کا مسئلہ حل کر دو، اور ان جاگیرداروں پہ اور اس کرپٹ مافیا پہ اس پر ٹیکس لگاؤ، اس کو ٹیکس نیٹ میں لاؤ، اس کی عیاشیاں کم کرو، ہمیں کوئی کریڈٹ نہیں چاہیے۔ حافظ نعیم صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی کریڈٹ نہیں چاہیے، لیکن اجمل بلوچ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہڑتال ہم نے کرائی ہے، یہ کسی سیاسی جماعت نے نہیں کروائی۔ اب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہڑتال کو مانے یا نہ مانے ہے تو کافی حد تک کامیاب، تو کیا تاجروں کے مطالبات تسلیم کرتے ہوئے ان پر جو ٹیکس عائد کیے گئے ہیں واپس لیے جائیں گے؟ بڑی آپ نے ابھی جب کلپ چلا رہے تھے تو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز سامنے سننے میں آئی، وہ یہ ہے کہ جو ٹیکس بنتا ہے ہم تو وہ بھی نہیں دے سکتے، جو ٹیکس بنتا ہے وہ بھی نہیں دیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹیکس زیادہ ہے لیکن ہم پہ تو جو بنتا ہے ہم وہ بھی نہیں دیں گے۔ کہہ رہے ہیں دے نہیں سکتے۔ نہیں دے سکتے؟ ہاں، کون دے سکتا ہے؟ آپ دے سکتے ہیں، کام کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، آپ کیوں دے سکتے ہیں؟ بہت زیادہ دیتا ہوں۔ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ لے لیتے ہیں۔ ہاں، تو آپ نہ دینا، آپ بھی کہیں کہ کل سے کیپٹل ٹاک بند۔ ٹھیک ہے، میں تو نہیں کروں گا کیپٹل ٹاک جب تک میرا ٹیکس نہیں ختم کرتے۔ بات یہ بھائی کہ 1.25 کروڑ لوگ ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں، بڑی بڑی مارکیٹ ہے، جوڑیا بازار ہے، بادامی باغ ہے، شاہ عالم مارکیٹ ہے،
بے شمار لبرٹی مارکیٹ ہے. میں تو کیونکہ لاہور کا رہنے والا ہوں تو میں آپ کو ایک سے لے کے شادمان مارکیٹ ہے, مین بولیوارڈ پہ مارکیٹ ہے, بازار لگے ہوئے ہیں اندرون شہر میں, شاہ عالم مارکیٹ, شالمی مارکیٹ ہے, یہ آپ کو سب پتہ ہے. سوا بازار ہے. یہ 1.25 کروڑ تمام کاروبار جو ہیں یہ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں آپ کے ذہن میں نہیں آتا. آپ جاتے ہیں, ہر بندہ ڈبل روٹی انڈے سے لے کے سونا زیورات ہیرے جواہرات جو خریدتا ہے وہ ٹیکس دے کے اپنے پیسے آتا ہے اور وہ یہ چیزیں خریدتا ہے, مگر وہ لوگ جو یہ کاروبار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ٹیکس نہیں دیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کون دے گا ٹیکس؟ یعنی 50% پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے وہ میرے خیال میں سروسز کی ہے. سروسز کے اندر یہ تمام چیزیں آتی ہیں, کاروبار آتے ہیں, ریٹیل آتی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ جو کیا نام ہے, ڈاکٹر آتے ہیں, انجینئرز آتے ہیں جو اپنا کام خود کر رہے ہوتے ہیں. بے شمار لوگ ٹیکس دیتے بھی ہیں, لیکن ایک طبقہ بولے کہ جو بنتا ہے وہ بھی نہیں دے سکتا. تو پھر جو دے رہا ہے اس کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ میں نہیں دے سکتا یا نہیں دوں گا. اب پاکستان میں اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک جو پاکستان کا کے اندر جو چھوٹی موٹی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں جو کیونکہ نظر آتی ہیں کہ فیکٹری لگی ہوئی ہے, وہ کو 20-25% ہوں گی, 27%, مجھے نمبرز ایگزیکٹلی یاد نہیں, لیکن پروپورشنز میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, وہ جی ڈی پی کا حصہ. اگر وہ 50% یا 70% انہی کے درمیان میں ہر سال ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے, اگر 50-70% ٹیکس 25% جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں صرف وہی لوگ دیں گے, یا آپ کی طرح کے لوگ جن کی تنخواہ آتی ہے پہلے سے کٹ کے ٹیکس آتا ہے وہی دیں گے, تو پھر آپ ہی صرف بوجھ اٹھائیں گے نا. اگر یہ نہیں دیں گے تو آپ پہ زیادہ ٹیکس لگ جائے گا. ملک نے تو چلنا ہے نا, تو ہماری ہی ٹیکسوں پہ چلنا ہے. ارے بھائی ٹیکس پہ ہی چلتا ہے نا. سرکار کے پاس واحد طریقہ جو ریونیو کا ہوتا ہے وہ ٹیکس ہوتا ہے. ملک چلانے کے لیے آپ باہر نکلتے ہیں, جو بھی ہمارا جیسا بھی ملک ہے, ملک چلانے کے لیے جو کام, یا آپ کی پولیس نظر آتی ہے, یا سڑکیں ہیں, گاہے آپ اعتراض کرتے ہیں کہ یار یہ ٹوٹی ہوئی ہیں, یا اسکول ہیں آپ کہتے ہیں اچھے نہیں ہیں, مگر ہسپتال ہیں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, سیویج کا سسٹم ہے جو جیم ہو جاتا ہے, مگر ان تمام چیزوں کو چلانے کے لیے ٹیکس چاہیے نا. وہ جیم بھی کسی حد تک اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دنیا میں کم ترین جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ پاکستان میں, تو سڑکیں بھی ٹوٹ جاتی, اسکول بھی اچھے نہیں ہوتے, آپ ان کے مطالبات نہیں مان رہے. لیکن آپ ایک اہم بات جو ہے نا وہ تو ٹھیک ہے, وہ مطلب مانیں گے تو کیا کریں گے, باقی لوگوں کو کروسیفائی کر دیں گے. یعنی وہ لوگ ابھی یہ حافظ نعیم صاحب تو ہمارے دوست بھی ہیں, میں تو بڑا احترام کا میرا ان سے رشتہ ہے, اور حافظ صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی بھی ہیں. حافظ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس مت دو, کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیں. تو میں تو کہہ رہا ہوں, میں تو یک زبان ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ نہ ایگریکلچرسٹ ٹیکس دے رہا ہے, نہ 50% جو جی ڈی پی سروسز والے جو ریٹیل ہے یا ہول سیلر ہے وہ دے رہا ہے, تو بھائی کون دے گا ٹیکس؟ یعنی ہم لوگ کہہ ہی رہے ہیں, ذرا آپ دیکھیے, پڑھے لکھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس مت دو. اچھا, یہ تو پی ٹی آئی بی والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تاجروں کی ہڑتال کی ہم حمایت کریں. زین قریشی صاحب یہ بتائیں کہ اگر آپ کی حکومت ہو اور آئی ایم ایف کے ساتھ آئی ایم ایف کو چھوڑ دیں تو گڑی بھر کے, نہیں یہ اہم بات ہے. دیکھیے نہیں, پہلے میں ذرا زین صاحب سے بات کر لوں اگر آپ اجازت دیں. تو زین صاحب, اگر آپ کی حکومت ہو اور اس طرح آپ ٹیکس لگائیں کہ جی سب کو ٹیکس دینا چاہیے اور تاجر بھی ٹیکس دیں, اور تاجر ہڑتال کر دیں, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اگر حکومت میں ہو تو آپ تاجروں کی بات مان لیں گے یا ان کی بات نہیں مانیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب اگر مگر پہ بات چھوڑیں, جو حقائق ہے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ مصدق ملک صاحب کا ضیاع کیا جا رہا ہے پیٹرولیم کا وزیر بنا کر, ان کو انفارمیشن منسٹر بنانا چاہیے. بڑی خوبصورتی سے انہوں نے ابھی بھی آپ کا سوال ڈک کر دی ہے اور اس نقطے کو پکڑ لیا ہے, یا وہ نقطہ اپنی طرف لے گئے جو ان کا بنتا ہی نہیں تھا. انہوں نے, بلوچ صاحب نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ ہم ٹیکس نہیں دے رہے, وہ فرما رہے تھے کہ اس حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے جس قسم کے انہوں نے بجلیوں کے بلوں کا بحران ہمارے اوپر کھڑا کر دیا ہے, معیشت کو انہوں نے بٹھا دیا ہے, جو ہم پہ ٹیکس بنتا ہے ہم وہ بھی دینے کی سکت نہیں رکھتے. انہوں نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ ہم ٹیکس دینا نہیں چاہتے, انہوں نے کہا کہ ہماری سکت نہیں ہے وہ دینے کی, اس کے اوپر یہ ہمارے اوپر نئے نئے ٹیکس لگا رہی ہیں. دوسری بات, جہاں تک مصدق ملک صاحب کی بات ہے نا کہ لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے, میں مصدق ملک صاحب کی بات سے 101% اگری کرتا ہوں, ٹیکس دینا چاہیے. لیکن پھر ان کی حکومت
हुकूमत को टैक्स नेट को बढ़ाना चाहिए था, ना कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसको ऊपर कमर तोड़ टैक्स डाल देने चाहिए थे। मैं मिसाल देता हूं, अगर ये मेरी बजट की तकरीर उठा के देखेंगे तो उसमें भी मैंने उनको बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो हमने POS सिस्टम से आइडेंटिफिकेशन की थी नए टैक्स पेयर की, 40 लाख ऐसा नया हमने आइडेंटिफाई किया था बंदा जो आपको टैक्स नेट में ला सकते थे। इन्होंने उसकी तरफ नहीं गए, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसके ऊपर इन्होंने और टैक्स लगा दिया। अब जो बलोच साहब बात कर रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो कह रहे हैं कि इन्होंने एक ताजिर वेलफेयर के लिए एक फंड बनाया है और उस फंड में इन्होंने कहा है कि जो भी आपकी दुकान की लागत है, मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपए की आपकी दुकान है, तो हम अस्यूम करेंगे कि 10% तो कम से कम आपका मुनाफा होगा, तो आप 10% जो है हमारे पास जमा करा दें। वो ये कहते हैं कि हमारे घर की 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, हमसे बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, ये एडवांस टैक्स हमसे किस मद में आप ले रहे हैं। इसी तरीके से फिर बात बहुत आगे चली जाएगी कि जिनका रिफंड का सिस्टम है, ये रिफंड्स टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं, जो उनका टैक्स अदायगी बनती भी है वो भी उनको वापस नहीं मिल रही, तो उनकी मईशत का पहिया नहीं चल रहा। इन्होंने उसको ट्विस्ट करके कह दिया कि नहीं जी वो तो सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं और वो टैक्स नहीं देना चाह रहे, लेकिन बात ऐसी नहीं है। हकीकत ये है कि हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पे नज़रसानी करनी पड़ेगी और हुकूमत को इन इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा। जो बलोच साहब ने एक और बात की वो बड़ी पते की बात थी, और हकीकत भी ये है कि ताजर कम्युनिटी ट्रेडिशनली प्रो PMLN रही है। हाँ। और मैं मुल्तान शहर से मेरा ताल्लुक है, मैं मुल्तान शहर के हल्के से इलेक्शन लड़ता हूं। जो हमारी ताजर कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रांग है मुल्तान में और ट्रेडिशनली PMLN की सपोर्टर रही है। लेकिन आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपनी नाकिस पॉलिसियों की वजह से अपना वो जो एक जिसको हम बुलाते हैं ना पेट वोट बैंक, उसको भी हार रही है और वो भी इनको आज छोड़ने को तैयार हो गए हैं। तो इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए। अच्छा, अब मलिक साहब, मैं ज़रा आपको पाकिस्तान के जो चारों सूबों की जो नुमाइंदा ताजर तंजीमें हैं, उनके जो रहनुमा हैं, उनके छोटे छोटे आपको क्लिप सुनवा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये इनमें बड़ी यूनानिमिटी नज़र आ रही है। सुने ज़रा इनकी यूनानिमिटी कैसे है। आज तमाम लाहौर की होलसेल मार्केटें क्या रिटेल भी जो है तमाम बंद है और पूरे पाकिस्तान मुकम्मल शटर डाउन है। हम जो है तमाम जो है ताजर जमातें जो है मुत्तहिद हैं और अपने हुकूक के लिए अपने ताजरों के साथ अपनी अवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इन्हें ये ताजर दुश्मन पॉलिसी ख़त्म करनी पड़ेगी। ये जो टैक्स हैं ताजर 2 स्कीम के नाम से उसको भी ख़त्म कर ले और ये जो ज़्यादा बिल आते बिजली का इसको भी कम कर ले। अगर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह फिर हमारा गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हमारा हड़ताल जारी रहेगा। हुकूमत से मुतालबा ये हमारा है कि ये जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जो टैक्स लगाए जाते हैं ये फिलफौर वापस लिए जाए, क्योंकि ये टैक्सेस जो लगाए जाते हैं ये महंगाई की सूरत में इसका बोझ जो है आवाम पर पड़ता है। अगर आज शाम तक टैक्सेस वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो ये हड़ताल जो है गैर मुय्यना मुद्दत तक चला जाएगा। हड़तालों का सिलसिला दराज हो सकता है और अगर अवाम हमारे साथ शामिल होती है और हम सड़कों पे आते हैं तो डर है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू ना हो जाए, डर है कि अनारकी ना फैल जाए, हालात काबू से बाहर ना हो जाएं। अब ये कराची के हैं जी ताजर रहनुमा अतीक मीर साहब, ये कह रहे हैं जी डर है कि कहीं सिविल नाफरमानी शुरू ना हो जाए और ये भी मुस्लिम लीग नून के हामी हैं। देखिए, ये बात तो हम कब से कह रहे हैं कि रियासत के लिए हमारी सियासत तो काफ़ी हमने नुकसान उठाया है। बेहतर तो यही होगा कि ना उठाएं। जिस तरह खान साहब ने जाते जाते मुल्क को बैंकरप्ट कर दिया था तो हम भी कर दें। बस सियासत चमकाओ, मुल्क जाए भाड़ में, बाद में रोते रहें, जो आएगा वो देखी जाएगी। ऐसे तो नहीं मुल्क चल सकते ना। आप कह रहे हैं हम सिविल नाफरमानी करेंगे अपने हकूक़ के लिए। हक क्या मांग रहे हैं? मैं टैक्स नहीं दूंगा। दोबारा कहता हूँ, सिविल नाफरमानी करेंगे अपने हक के लिए। हक क्या है कि मैं टैक्स नहीं देता, तो आप क्यों देते हैं मीर साहब? आप भी मत देना, आप क्यों देते हैं? यानी अगर इनका ये हक है कि ये टैक्स ना दें तो आपका ये क्यों हक है या फ़र्ज़ है कि आप टैक्स दें? उनका हक है तो आपका फ़र्ज़ क्यों है? फिर आप भी कहें कि मेरा ये हक है। मैं क्यों कहूँ? मैं तो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ और हमेशा से टैक्स देता आ रहा हूँ। अरे भाई, मैं तो आपको यही तो मैं कह रहा हूँ। साहब मैं अर्ज करूँ, मैं एक से अगर कुरैशी साहब, सर आपके पास आ रहा हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो कुरैशी साहब, मेरे भाई, आप कुरैशी साहब को ले आते ना, मैं लाजवाब हो जाता हूँ। दूसरी बात ये है
کہ ایگریکلچر پچھلے سال 6.5% اس کے اندر جی ڈی پی، سب سے زیادہ جو جی ڈی پی کی گروتھ آئی ہے وہ ایگریکلچر میں آئی ہے، تو آپ دے دیں. ارے ان سے نہیں دیے جا رہے نا، آپ کہہ رہے ہیں ان کو تو روٹی پانی کی پڑ گئی، وہ نہیں دے سک رہے ہیں تو وہ نہیں دیں گے. لبرٹی مارکیٹ کے تاجران نہیں دے سکتے ٹیکس، غریب لوگ ہیں کہاں سے دیں، شاہ عالم مارکیٹ کے بھی نہیں دے سکتے، کوئی بھی ٹیکس نہیں دے سکتا. تو جن کو 6.5% جن کی جی ڈی پی میں گروتھ آئی ہے ایگریکلچرسٹ کی، وہ دے دیں. ان کی تو آئی ہے نا گروتھ، تو وہ دے دیں. لیکن وہ بھی نہیں دے سکتے، وہ بھی نہیں دے سکتے. تو آپ یہ لائرز بھی نہیں دے سکتے. نہیں لائرز دیتے ہیں. ارے کچھ دیتے ہیں بھائی. نہیں لائرز اچھا چلیں دیتے ہیں، میں مان جاتا ہوں نا، میں باہر نکلوں تو نہیں لائرز دیتے ہیں. ڈاکٹرز پتہ نہیں، پتہ کریں نا، کچھ دیتے ہیں کچھ نہیں، کچھ دیتے ہیں کچھ نہیں. لائر سارے دیتے ہیں، ڈاکٹرز کچھ دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے، صحافی سارے دیتے ہیں، سارے کے سارے دیتے ہیں. تو کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں. تو ڈاکٹرز کیا ہیں؟ ڈاکٹرز جو ہیں اور یہ لا ابائڈنگ نہ ہونا، سول نافرمانی، یعنی لا ابائڈنگ نہ ہونا، سول نافرمانی کریں گے کس چیز کے لیے کریں گے؟ اپنے حق کے لیے. حق کیا ہے؟ میں ٹیکس نہیں دیتا. تو آپ ایک کلیئرلی پوزیشن لے رہے ہیں. ارے یار میری بات سنیں، یہ تو ابھی میرے بھائی نے بتایا کہ ہم نے 40% لوگ دکھائے جن سے ٹیکس لیا جا سکتا. ہم نے تو 35% ٹیکس نیٹ بڑھا دیا تھا، اسی طرح بڑھایا تھا. اس کا نقصان ہوتا ہے سیاسی. تو آپ ان کے مطالبات نہیں مان رہے نا؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان سے ضرور بات کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ سارے سمجھدار لوگ ہیں. اللہ نے زیادہ تر لوگوں کو اللہ نے بڑا کرم بھی کیا ہوا ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ کا کرم ہے. تو اگر اللہ کا کرم ہے تو پھر تھوڑا ٹیکس دے دینا. جی زین ابراہیم صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. سر میری عرض یہ ہے کہ گفتگو یہاں پہ کچھ ہے، ملک صاحب اس کو بڑے کنوینئنٹلی کہیں اور لے گئے ہیں. یہ کہیں بات نہیں ہو رہی کہ وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے. کیا وہ کہہ رہے ہیں ہم انکم ٹیکس نہیں دیں گے؟ کیا وہ کہہ رہے ہیں ہم جی ایس ٹی نہیں پے کریں گے؟ جتنے بھی انڈائریکٹ ٹیکس آپ لگائے ہوئے نہیں دیں گے؟ مجھے ملک صاحب چلو ساری باتیں چھوڑ دیں، مجھے ملک صاحب جسٹیفیکیشن دے دیں. یہ جو تاجر ویلفیئر فنڈ والا جو ٹیکس ہے 10% والا، اس کا لاجک اور اس کا مجھے بتا دیں. میں یہ قطعاً ان کی ترجمانی نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک اسپیسیفک ٹیکس کی بات کر رہے ہیں اور مصدق ملک صاحب نے سب کو ہی اس کے اندر جرموار بنا دیا کہ جی وہ کہتے ہیں ہم ٹیکس ہی نہیں دیں گے. ٹیکس وہ دے رہے ہیں، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں اور بحیثیت پاکستان کے شہری کے ان کا مطالبہ حکومتوں سے بنتا ہے کہ اگر کوئی حکومت کوئی ایسا ٹیکس لگا دے جس کا لاجک نہ ہو یا جس کو نہ دیا جا سکتا ہو تو اس پہ نظر ثانی ہوتی ہے. آپ بجٹ میں نہیں کرتے، آپ بجٹ کے اندر اپنے ریویو کرتے ہیں، کچھ ٹیکسز لگاتے ہیں، کچھ ریموو کرتے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ نہیں جی وہ تو سیول نافرمانی کی طرف چلے گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹیکس نہیں دیتے، حامد میر صاحب کیوں ٹیکس دیتے ہیں، فلانا کیوں ٹیکس دیتے ہیں، فلانا. دیٹ از ناٹ دا ڈیبیٹ اوور ہیئر. ٹیکس دینا چاہیے، سب کو ٹیکس دینا چاہیے. پھر اب مزیدار بات یہ ملک صاحب نے ابھی بلا وجہ ایگریکلچرسٹ کو بھی رگڑ دی ہے. ماشاءاللہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے نہیں سر، میں نے تو مؤدبانہ گزارش کی ہے کہ سر 6.5% گروتھ آئی ہے، تو میں نے ایسے گزارش کی ہے سر گزارش کیا چیز ہوتی ہے سر. آپ سنیں جی سر، گزارش کیا ہوتی ہے؟ آپ حکومت ہیں، آپ حاکم وقت ہیں، آپ آرڈر کریں گے، ہمیں مجبوراً دینا پڑے گا. آپ نے ایگریکلچر انکم ٹیکس لگانے کی کوشش کر رہے ہیں نا. آپ دیوالیہ نے جو ایک انڈسٹری ہے اس ملک میں جو 70% اس ملک کا امپلائر ہے، جو سب سے زیادہ امپلائمنٹ جنریٹ کرتی ہے، اس کو بھی آپ زمین سے لگا دیں گے. گندم کا ریٹ ہمیں نہیں ملا، ہمارے کیا کہتے ہیں میز کا ریٹ ہمیں نہیں ملا. ملک کے اندر جو ٹیوب ویل کے بل ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کریں، وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن آپ آج بات کر رہے ہیں نا ایگریکلچر کا ٹیکس لگانے کی. تو جو حکومت وقت ہمارے پر ٹیکس لگائے گی، جیسے حامد میر صاحب لا ابائڈنگ سٹیزن ہے، اس ملک کا ہر کاشتکار بھی لا ابائڈنگ سٹیزن ہے، اپنے حصے کا ٹیکس دے گا. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانے کا ٹیکس. اگر یہ بات ہے نا آپ کے لاجک کے تحت، تو پھر 13% سے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری گرو کری تھی عمران خان صاحب کے دور میں. ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ انڈسٹریلسٹ سے زیادہ ٹیکس لے لیں، اسٹیل مل اونر سے، شوگر مل مافیا سے زیادہ ٹیکس لے لیں. جو آج اس ملک میں بات کر رہے ہیں شوگر کوٹا بڑھانے کی، جو آج بات کر رہے ہیں ملک سے شوگر کو اور باہر بھیجنے کی، اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اگر یہ کوٹے بڑھائے، اگر آپ نے یہ ان کو چینی ایکسپورٹ کرنے دی، آپ کی ڈومیسٹک چینی کی ریٹ پھر بڑھیں گے اور آپ ملک کے اندر ایک پھر بحران پیدا ہوگا جو پچھلی شہباز شریف حکومت میں ہوا تھا. تو ان کے اوپر بھی تو ٹیکس ڈالیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا بوجھ کسی اور پہ ڈال دیں. ہر بندہ اپنا بوجھ ڈالے. تاجر کمیونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو بے تکے ٹیکس آپ ہمارے پہ لگا رہے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے آپ سے ویلفیئر. ہمیں جو ہماری بیسک اشیاء ضرورت کی چیزیں وہ تو آپ پوری کرتے نہیں ہیں، تو ہمارا ویلفیئر آپ نے کیا کر لینا ہے؟
ملک صاحب نے خود کہہ دیا سڑکوں پہ ٹیکس لگتا ہے, سروسز پہ ٹیکس لگتا ہے. جن چیزوں پہ آپ ٹیکس لے رہے ہیں سچے دل سے, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, کیا آپ پاکستان کے عوام کو وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں جس کا آپ ٹیکس لے رہے ہیں, جو آپ ان کے اوپر ویلفیئر ٹیکس لگا رہے ہیں؟ آج میں نے اپنا بجلی کا بل دیکھا ہے تو اس میں ایک انکم ٹیکس بھی لگا ہوا ہے ایڈیشنل, حالانکہ ہم تو انکم ٹیکس پہلے سے ہی دے رہے ہیں, بجلی کے بل سے بھی انکم ٹیکس لیا جا رہا ہے. ایک وقفہ لینا جی, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج صرف تاجروں نے ہی مظاہرے نہیں کیے بلکہ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن آف پاکستان کو حکومت نے ختم کر دیا, اور یوٹیلٹی سٹور کے جو ملازمین ہیں انہوں نے بھی اسلام آباد میں صبح سے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا ہوا جو ابھی تک جاری ہے. اور اس میں ایک بہت ہی قابل غور پہلو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ اس یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کے ملازمین کے احتجاج میں شامل ہو گیا. انہوں نے تقریریں کی اور ان کی حمایت کا اعلان کر دیا. تو مصدق ملک صاحب, اب پیپلز پارٹی کیبنٹ میں شامل نہیں ہے لیکن ان کا پریزیڈنٹ ہے اور بہت سے آئینی عہدے ہیں, گورنر کے عہدوں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ووٹوں سے آپ کی حکومت کھڑی ہے, اور صدر زرداری صاحب جو ہیں وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی چلے جاتے ہیں تاکہ کوئی آپ نے قانون سازی کرنی ہے تو اس میں بھی وہ آپ کی مدد کریں. لیکن یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن آپ نے ختم کی تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سے ناراض نظر آتی ہے, تو آپ تو خود ہی ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے. میں ایک آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں. قریشی صاحب, آپ کے توسط سے اپنے دوست قریشی صاحب کے پاس دیکھیے, قریشی صاحب نے کہا کہ ایگریکلچر جو ہے وہ 70 سے 75% ملک ہے, اور جو مقدمہ انہوں نے پیش کیا اگر وہ مقدمہ آپ سن لیں تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ہمیں یہ نہیں ہوا, ہمیں وہ نہیں ہوا, تو ہم پہ ٹیکس مت لگائیے گا. آپ سن رہے, آپ کر رہے ہیں باتیں ٹیکس لگانے کی, ہم پہ ٹیکس مت لگائیے گا. اگر آپ یہ امپلائمنٹ تھی, حالانکہ اگرچہ میرا یہ اسیسمنٹ ہے کہ ایگریکلچر جو ہماری رورل اکانومی ہے, جو ہمارے ذمہ دار ہیں وہ 55% کے قریب امپلائمنٹ دیتے ہیں, لیکن انہوں نے 75 کا, میں 75 مان لیتا ہوں, تو 75% لوگ ٹیکس نہ دیں اسٹریٹ آف دا بیٹ. اب میں جی ڈی پی کی بات کرتا ہوں, 50% جی ڈی پی سروسز سیکٹر کی. سروسز سیکٹر کیا ہے؟ یہی ریٹیل ہول سیل. 50% اس ملک کی اکانومی وہ ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کا مقدمہ کیا ہے جس کو قریشی صاحب سپورٹ کر رہے ہیں, ٹیکس نہ لگائیں. وہ کہتے ہیں جی ایس ٹی نہیں دیتے, نہیں, عوام دیتے ہیں. جب آپ انکم ٹیکس دیتے ہیں, جو آپ کی انکم آتی ہے, تو جس کے اوپر بھی انکم آتی ہے وہ ٹیکس دے گا نا. جی ایس ٹی تو اس وجہ سے کہ کوئی ٹیکس نہیں دیتا, اس وجہ سے انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے وہ ہر غریب آدمی, ہر امیر آدمی پہ لگانی پڑتی ہے, کیونکہ وہ لوگ جو پیسے کما رہے ہیں, جو دکانیں چلا رہے ہیں, جو بڑی بڑی مارکیٹس چلا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے ٹیکس نہیں دینا. اور پھر سب سپورٹ کرتے ہیں. نعیم الرحمان صاحب, میری تو بات نہیں ہوئی, وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں. ذہن قریشی صاحب بھی بظاہر سپورٹ کر رہے ہیں, ساتھ میں کہہ رہے ہیں ایگریکلچر کا بھی مولانا فضل الرحمان بھی سپورٹ کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی کر رہے ہیں. تو پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ ہی دیں گے نا ٹیکس. پھر کون دے گا ٹیکس؟ نہیں تو آپ کے بھی تو خرچے کم ہونے چاہیے. بھائی ہاں ہونے چاہیے. یہ ایک فیئر کرٹیسزم ہے. ابھی آپ کو پتا ہے کہ 83-85 کے قریب جو ڈپارٹمنٹس تھے ان کو بند کیا جا رہا ہے, تو خرچے کم کیے جا رہے ہیں. یوٹیلٹی تو عوام کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, اس کو کیوں بند کر دیا؟ یار وہ فیسیلیٹیٹ کیا کرتا ہے یار؟ آپ ذرا جا کے دیکھیں یوٹیلٹی سٹورز میں کیا ہوتا ہے. آپ کسی دن بلائیں کوئی یوٹیلٹی سٹورز والے لوگوں کو. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو مختلف گارڈز میں چل رہی ہیں, پی آئی اے ہے, اسٹیل مل ہے, بے شمار ہیں, ان کی وجہ سے ریاست کو, آپ کو جو نقصان ہو رہا ہے, یعنی آپ کے ٹیکس میں سے جو پیسے صرف ان اداروں کی وجہ سے کٹتے ہیں وہ کوئی 400-500 ارب کے ہیں. اچھا, تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ نقصان آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ لوگوں کو ڈائریکٹ پیسے دے دیں نا. آپ کے پاس, ہمارے پاس جب اب انسٹرومنٹ آ گیا کسی زمانے میں, سٹور کارپوریشن کو ختم کرنے کا فیصلہ بھی واپس نہیں ہوگا. جی مجھے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں, شاید یہ بات ان پہ واضح کرنی چاہیے کہ ان کو نقصان نہیں ہوگا. آپ کو تو جاب چاہیے نا, آپ کو یوٹیلیٹی سٹور تو نہیں چاہیے. اگر آپ کو ایک طریقہ کار آپ پہ واضح کر دیا جائے کہ آپ کی نوکری نہیں جا رہی یا آپ کو اس کا ازالہ کیا جائے گا, تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہے آپ یہاں کام کریں یا وہاں کام کریں؟ ٹھیک ہے جی. یوٹیلیٹی سٹور کے اندر بہت زیادہ سر, میر صاحب دیکھیں دو باتیں ہیں اس میں. جی,
पहली बात तो पहले मलिक साहब तर्जुमानी कर रहे थे ताजरों की, वो भी गलत कर रहे थे, फिर उन्होंने मेरी तर्जुमानी भी शुरू कर दी, उन्होंने वो भी गलत की है। मलिक साहब मैंने कतई नहीं कहा कि टैक्स ना दें, सर अभी तो लगा ही नहीं है तो देंगे कहाँ से सर, लगेगा तो देंगे, आपने तो पहले ही कह दिया लगे हैं लगाने। अच्छा जी जी कुरैशी साहब, तो लगाने लगे हैं ना, मैंने तो दुरुस्त बात की है, मैंने तो दुरुस्त निशानदेही की है। दूसरी बात, जितना टैक्स हमारे पे बनता है हम देते हैं, हम खुदा ना खासा को टैक्स चोरी नहीं करते, और ना मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि किसी को टैक्स नहीं देना चाहिए। मैंने पहले आपकी बात की तायद कर दी कि हर पाकिस्तानी को, हर जिम्मेवार शहरी को अपने हिस्से का टैक्स देना चाहिए, बिल्कुल। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे बर्डन होता है इसको कम होना चाहिए, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। तो खुदा का वास्ता है मुझे ना इसमें डाले कि जी टैक्स नहीं देना चाहिए, आई एम ऑल फॉर गिविंग टैक्स। ठीक है। अब बात करते हैं यूटिलिटी स्टोर्स की। थैंक यू सर। सर मलिक साहब की ही बात से आगे बात चलाते हैं। अगर वफाकी हुकूमत ने ये बता दिया होता, उनको सिक्योर कर दिया होता कि अगर तुम 17,000 लोगों की यहाँ से नौकरियां जाएंगी और तुम्हें हम और जगहों पर एडजस्ट करेंगे, तो शायद ये एहतजाज ना करते। होता ये है कि ये हुकूमत उजलत में फैसले कर लेती है और आगे इनके होमवर्क कोई नहीं हुआ होता। एक तरफ से ये कह रहे हैं वफाकी हुकूमत में खपत की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए हमने हायरिंग के ऊपर बैन लगाया हुआ है। दूसरी तरफ से ये कह रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर के जो मुलाजमीन हैं उनको यूटिलिटी स्टोर तो नहीं चाहिए, उनको नौकरी चाहिए। तो क्या आसमान से गिरेंगी नौकरियां उनके लिए, मौके ये आसमान से पैदा करेंगे? आज हमें बैठ के शो में बता दें मतलब मलिक साहब के फलाने फलाने महकमों में इन लोगों की खपत हो रही है, कल सुबह इनका धरना खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन है, यकीन करें अगर इसको सही तरीके से मैनेज किया जाए, ये विदाउट गवर्नमेंट सब्सिडी प्रॉफिटेबल हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हमने यूटिलिटी स्टोर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मुनाफे में किया था। हमने 100 अरब रुपए की अशिया जो है यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू बेची थी कोविड के दौर में। और आपको याद होगा कोविड दौर में हमने इन्हीं यूटिलिटी स्टोर्स का इस्तेमाल किया था जो बेसिक अशिया हैं ज़रूरत की, उनकी सप्लाई चेन को फराहम करने में, यकीनी बनाने में। तो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के फ़वाइद हैं, उसको अगर प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए, अच्छी मैनेजमेंट दी जाए, वो प्रॉफिटेबल हो सकती है और वो गवर्नमेंट के रिसोर्स के ऊपर बर्डन नहीं बनेगी, वो उसके अंदर कोई इजाफा कर सकती है। लेकिन एक ही जुम्बिश कलम से जो है पूरे इदारे को बंद कर देना, PWD को आपने बंद किया, यूटिलिटी स्टोर को आपने बंद किया, अब आप बात करें पाकिस्तान स्टील मिल पिया, ये सबको बंद यार 100 दफ़ा करें, लेकिन फिर उनको कोई ऑल्टरनेट भी तो देना। ऑल्टरनेट आपकी तरफ से आ कोई नहीं रहा, बातें आप लोग बड़ी बड़ी कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि जी मुल्क के अंदर जो है हम रोजगार के मौके फराहम करेंगे। कहाँ करेंगे? जिन बेचारों के पास रोजगार है उनके रोजगार पे भी आप लात मार रहे हैं। अच्छा, ये आपने एक बड़ा अहम सवाल उठाया है कि अगर यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन बंद हो रही है तो उनके मुलाजमीन को मुतबादल मुलाजमत फराहम करना जो है वो तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो क्या हुकूमत जी मेरे ख्याल है, मैं तो खुद एक मीटिंग का हिस्सा रहा हूँ, क्योंकि ये यूटिलिटी स्टोर जो है ये मुख्तलिफ वजारत के नीचे आता है, मुझे लेटेस्ट नहीं पता, लेकिन मैं खुद 2 मीटिंग्स का हिस्सा रहा हूँ जिसमें ये तमाम गुफ्तगू हुई है। अच्छा। कि यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन जो हैं इनकी खपत क्या होगी। इस वजह से ये कम अज़ कम उस मीटिंग तक बड़ा वाज़ेह था कि नुकसान यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन को नहीं होगा। हम ये जो मसलन 2014 में एक मरतबा मुझे कहा गया कि आप ज़रा यूटिलिटी स्टोर्स को देखिए, ये पुरानी बात है लेकिन क्योंकि मुझे उसके बाद मौका नहीं मिला तो मैंने दोबारा देखा नहीं। उसमें क्लियर कट वो जो आपके होते हैं ना, वो माफिया बन जाती है, जो कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कार्टेल बन जाती है। कार्टेल की एक ग्लोबल डेफिनेशन है कॉन्सेंट्रेशन की, कि जब आप देखना शुरू करते हैं कि कौन कौन बेच रहा है चीनी, कौन कौन बेच रहा है आटा, कौन कौन बेच रहा है बेसन, तो आपको लगभग चंद नज़र आती हैं कंपनियां कि ज़्यादातर चीज़ें वहीं से आ रही हैं। तो ये जनरली एक डेफिनेशन होती है कॉन्सेंट्रेशन की, यानी कार्टेलिंग की, करके कार्टेल एक बन गई है। 2014 का, अभी का मुझे नहीं पता, शायद रिफॉर्म्स हो गई हो, मगर 2014 में बड़ा क्लियर कट केस था जब मैंने इसको इवेल्युएट किया कॉन्सेंट्रेशन का, यानी कार्टेलिंग का। तो एक जगह है जहाँ पे कार्टेलिंग हो रही है, एक जगह है जहाँ पे लोगों को, यानी जितने यूटिलिटी स्टोर हैं क्या उन इलाकों में हर जगह पे हैं जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं? क्या गरीब लोगों को उससे रिलीफ मिल रहा है? यानी वो गरीब तरीन जो पाकिस्तान के इलाके हैं वहाँ पे हैं यूटिलिटी स्टोर हर कोने में? अगर हैं और लोगों को रिलीफ मिल रहा है फिर तो कोई मुकदमा बनता है ना।
اس وجہ سے ایک چیز ہے جو ایک اچھی نیت سے شروع کی گئی تھی اور اس نے اچھا کام بھی کسی حد تک کیا ہوگا، لیکن اس کی افادیت کھو چکی ہے. پیپلز پارٹی کو کیسے منائیں گے آپ؟ منا لیں گے جس طرح زین قریشی صاحب کو منائیں گے اسی طرح ان کو منائیں گے. اچھا، زین قریشی صاحب کو بھی منائیں گے نا. ابھی دیکھیں اس پروگرام میں منا تو رہا ہوں، انہوں نے مان تو لیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹیکس لگانے پہ یا ٹیکس لینے پہ کوئی اعتراض نہیں. آدھی بات تو مان گئے. نہیں یہ تو وہ شروع سے ہی کہہ رہے ہیں. آپ نے نہیں منایا، یہ میرا کامل یقین ہے اس بات پہ. نہیں میں مان گیا سر، میں تو آپ کی بات کو انڈورس کر رہا ہوں. باقی آدھی بات جو ہے ان کے ساتھ بیٹھیں گے، کافی پیئیں گے، تو بیٹھ کے گپ ماریں گے، ان کو سمجھائیں گے، مان جائیں گے. کیا مسئلہ ہے؟ اچھا تو قریشی صاحب آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی ہیں. کافی کے گرم کپ کی مارے ہیں آپ بس. یہ کیا بات ہوئی یار، یہ میر صاحب آپ نے کتنی پہلی غلط بات تو میں بات کی. بالکل مصدق ملک صاحب سے نہ زیادہ پڑھا لکھا ہوں، نہ میں ان سے زیادہ تجربہ کار ہوں، یہ ہر لحاظ سے میرے سینئر ہیں. لیکن میں ان کی اطلاع کے لیے یہ ضرور عرض کر دوں کہ پاکستان کے ہر ضلع کی ہر تحصیل اور تقریباً ہر چھوٹے قصبے میں یوٹیلیٹی سٹور موجود ہے، اور یقین کریں غریب اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. میں نے آپ کو ابھی مثال دی، میں اس کو پھر دہرا دیتا ہوں کہ کووڈ کے دور میں جو کہ میرے سمجھ میں پاکستان کا چیلنجنگ ترین ٹائم تھا، ان یوٹیلیٹی سٹورز نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا. ان کے تھرو بیسک یوٹیلیٹی کی چیزیں بھی لوگوں کو فراہم ہوتی رہیں، صحیح داموں پہ ہوتی رہیں. اگر ملک صاحب 2014 کی بات کرتے نا کہ کارٹلائزیشن تھی اور لوگ مافیا تھا، بالکل تھا، لیکن اس کو آپ نے توڑا بھی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 2020 کا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. 2020 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، ہم نے شوگر امپورٹ کی، سستے داموں پہ شوگر امپورٹ کی، بہتر کوالٹی کی شوگر امپورٹ کی. یوٹیلیٹی سٹور کے اندر چینی کا جو دام تھا وہ 20 روپے کلو کم تھا مارکیٹ سے. ہم نے وہ جو شوگر مافیا اور کارٹل ہے جو پھر اب جڑ پکڑا ہے اس ملک کے اندر، پھر اپنا سر اٹھا رہا ہے، اس کو ہم نے تب بھی دبایا تھا، اسی یوٹیلیٹی سٹور کے تھرو دبایا تھا. تو میں نے اس لیے عرض کی کہ اگر یوٹیلیٹی سٹور کو اچھی قیادت دی جائے، اچھی مینجمنٹ دی جائے اور اچھی پالیسی دی جائے، یہی یوٹیلیٹی سٹورز پروفٹ میکنگ آرگنائزیشن بھی بن سکتے ہیں، اور یہ حکومتی ریسورس پہ ڈرین کی بجائے اس کے اندر اپنا نیٹ پروفٹ لا سکتے ہیں. خدارا اس کو بند نہ کریں. دوسری بات میری مدبانہ گزارش بھی ہے اور ایک برادرانہ مشورہ بھی ہے اپنے بڑے بھائی سے، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹنگوں کا حصہ رہے ہیں، اگر ان کے پاس ایسا کوئی پلان ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور کے امپلائیز کی کھپت یہ وفاقی حکومت میں کر سکتے ہیں، اپنی حکومت سے پوچھیں. آج جا کر ڈی چوک میں کھڑے ہو کے اعلان کریں، کل صبح یوٹیلیٹی سٹور کے سارے ملازمین اپنے گھروں کو بھی چلے جائیں گے اور میرے بھائی کی بلے بلے بھی ہو جائے گی پاکستان میں. اگر ایسا پلان نہیں ہے تو خدارا لالی پاپ نہ دیں لوگوں کو، آپ 17,000 لوگوں کی روزگار پہ لات مارنے جا رہے ہیں. چلیں، یہ آپ نے ایک اچھا مشورہ ان کو دے دیا. میں اس پہ دوبارہ بات کرتا ہوں. میں نے ایک بریک لینی ہے، لیکن بریک سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو 26 اگست کو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جو اندوہناک واقعات پیش آئے، اس میں بہت سے لوگ جو ہیں ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، تو اس پہ ایک وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے اجلاس بلایا جا رہا ہے، اور موسٹ پروبیبلی اجلاس جو ہے وہ کل انہوں نے بلایا ہے، اور اس میں انہوں نے کچھ بلوچستان کے جو سیاستدان ہیں، جو پارلیمنٹ کے ممبرز بھی ہیں، ان کو بھی شرکت کی دعوت دی ہے. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ اختر مینگل صاحب جو بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے اجلاس میں شرکت سے یہ کہہ کے معذرت کی ہے جی کہ میں سٹیک ہولڈر نہیں ہوں. جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو بلائیں کیونکہ میرے پاس تو صرف ایک سیٹ ہے. یہ پتہ نہیں انہوں نے معذرت کے لیے جو جسٹیفیکیشن دیا یا جواز تلاش کیا، یہ تانا ہے یا کوئی حقیقت ہے. لیکن معاملہ بڑا اہم ہے کہ بلوچستان کا معاملہ جو ہے وہ سنگین ہے، لیکن وزیر اعظم اجلاس بلا رہے ہیں اور اس میں صرف اختر مینگل صاحب نہیں، کچھ اور جو نیشنلسٹ سیاستدان ہیں وہ بھی نہیں جا رہے. اس پہ گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے جو 26 اگست کو جو بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے، تو اس پہ انہوں نے بہت زور دے کے کہا تھا کہ جی مارنگ بلوچ جو ہیں وہ ان واقعات کی مذمت کیوں نہیں کر رہی. اب مارنگ بلوچ جو ہیں وہ تو واقعی وہ بھی سٹیک ہولڈر نہیں ہیں، وہ نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی رہنما ہیں، نہ کسی اسمبلی کی ممبر ہیں، لیکن ان سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی آپ بھی اس کا کنڈیمنیشن کریں. تو انہوں نے ویسے اس کی کنڈیمنیشن کر دیا، بلکہ صرف انہوں نے نہیں بلکہ بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے اس نے کر دیا. انہوں نے کہا جی بوتھ بلوچ یکجہتی کمیٹی اینڈ آئی اسٹرانگلی اپوز اینی فارم آف وائلنس ریگارڈلیس آف ایتھنیسٹی، ریس، پولیٹیکل اور ریلیجیس ایفیلیشن. دی سولوشن ٹو بلوچستان کنونڈرم لائز ان دی رول آف لا. اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہمیشہ پیسفل اسٹرگل پہ یقین رکھتے ہیں. اب مصدق ملک صاحب،
مارنگ بلوچ سے خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی آپ ان سے مذمت کروائیں، انہوں نے تو مذمت کر دیا، لیکن اب اگر وزیر اعظم اجلاس بلاتے ہیں اور اس میں جو بلوچستان کے ایک الیکٹڈ پولیٹیشین ہے اختر مینگل صاحب وہ نہیں جاتے تو وہ کیا میسج کیا جائے گا لوگوں کو؟ اچھا نہیں جی، میرے خیال میں تو اچھا نہیں ہے. میرے خیال میں تو جس طرح کی شہادتیں، قتل و غارت، دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ وقت ہے کہ کم از کم اس معاملے کے اوپر تو ہم سب سر جوڑ کے بیٹھیں. یہ تو جو ہو رہا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. یعنی آپ کسی جگہ پہ کسی کانسٹیبل کو مار رہے ہیں، کسی جگہ کے اوپر ناکے کے اوپر کسی پولیس کے سپاہی کو مار رہے ہیں. نہیں نہتے ڈرائیوروں کو نکال جی میں ادھر ہی میں تو آپ کو ایک خاکہ کھینچ کے دے رہا ہوں. یعنی کوئی محفوظ نہیں. بسوں سے اتار کے لوگوں کے آئی ڈی کارڈ چیک کر کے بہیمانہ قتل کر رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں. تو یہ تو اس کو کون کنڈیم نہیں کرے گا؟ اس وجہ سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. ابھی بہت سی اچھی باتیں کی ہیں قریشی صاحب نے، مگر مجھے قریشی صاحب کی حکومت کی یہ پالیسی کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو واپس لائیں اور ان کو آباد کریں. جی یہ آپ چلے گئے طالبان کی طرف. جی میں تمام چیزوں کو جوڑ رہا ہوں. دہشت گردی کو، جو ہماری انکنسسٹنٹ پالیسیز ہوتی ہیں، جن کے اندر کبھی ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ ملک دشمن ہے، کبھی کہتے ہیں ہمارا بھائی ہے، کبھی کہتے ہیں ہم نے بات کرنی ہے، کبھی کہتے ہیں ہم نے اس کو ملک سے باہر دھکیلنا ہے، کبھی رک جاتے ہیں، کبھی ایک کنسسٹنسی کم از کم اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے ایک کنسسٹنسی آف پالیسی ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کا اس وقت بھی اگر ہم لوگ اس بات پہ بھی اگری نہ ہو سکیں کہ اگر اس طرح سڑکوں پہ اتار کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے تو پھر مجھے تو افسوس ہوگا. میری تو خواہش، اور مجھے تو بڑا اچھا لگا کہ اگر مارنگ صاحبہ نے کنڈیم کیا ہے تو اچھا کیا ہے. اچھا زین قریشی صاحب، اس میں ایک اور تشویشناک بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اور کل، اور اس میں ایک خیال تھا کہ بلوچستان پہ بحث ہوگی نا. بلوچستان کے ایم این ایز جو ہیں وہ اس میں کچھ بولے اور کورم بھی پورا نہیں تھا اور کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا اور اجلاس ہی نہیں ہوا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایز ممبر آف دی نیشنل اسمبلی آپ لوگ بلوچستان کو اگنور کر رہے ہیں؟ سر میں آپ کے سوال پہ بعد میں آتا ہوں. پہلے جو ملک صاحب بات کریں نا اس پہ ڈسٹنکشن دینا بہت ضروری ہے. سر ذرا جلدی جواب دیجیے. ایک طرح سے وہ کہتی ہیں کہ یہ اتنا بڑا سانحہ، جلدی کروں گا سر، میری بار پہ آپ کو جلدی ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، اس پہ ہم سب کو سر جوڑنا چاہیے، اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، بہت بڑا سانحہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پولیٹیکل پوائنٹ شورنگ کر دی. ملک صاحب، آپ کو زین قریشی کی پارٹی کی پالیسی کی کیوں فکر پڑ گئی ہے؟ رات گئی بات گئی، وہ تو چلے گئے. آج آپ کی پارٹی حکومت میں، آج آپ کی پالیسی جو ہے تنقید کا نشانہ بن رہی ہے. اپنی پالیسی بتائیں اس پہ کیا ہے. ٹھیک ہے. آج اگر وزیر اعظم صاحب نے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا تو بڑا اچھا کیا ہے. لیکن میں پھر بھی آپ کو آج کہوں گا امیر صاحب کہ اگر تو آپ نے گھونگلوں سے مٹی اتارنی ہے اور جو تفریق کرنی ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بلوچستان کا مسئلہ کل اور آج نہیں شروع ہوا سر. بلوچستان کا مسئلہ پچھلے 20-25 سال سے چل رہا ہے. نہیں سر، یہ پچھلے 75 سال سے چل رہا ہے. مسائل کو 75 سال سے چل رہا ہے. لیکن چلیں، یہ میں تو 75 سال سے چل رہا ہے. لیکن میں بگٹی صاحب کی شہادت کے بعد کی بات کر رہا ہوں، تو اور طول پکڑ گیا نا. تو جب تک آپ ان کے بنیادی مسائل کو ایڈریس نہیں کریں گے. آپ نے یہاں پہ مارنگ بلوچ کی بات کر دی اور مارنگ بلوچ نے کہا کہ جی بلوچستان کے مسائل جو ہیں وہ رول آف لا کے اندر. ہو از مارنگ بلوچ؟ مارنگ بلوچ ایک 10 سال کی بچی تھی جو کہہ رہی تھی کہ میرا والد جو ہے وہ گمشدہ ہے. وہ آج 30-32 سال کی ہو گئی ہے، لیکن اس کو یہ جواب نہیں ملا کہ اس کا والد کہاں ہے. تو جہاں پر مسنگ پرسنز کیس ہوں گے، جہاں پر بلوچستان کو ان کے حصے کے ریسورسز نہیں ملیں گے، سوئی گیس وہاں سے نکلتی ہے، بلوچستان خود گیس سے محروم ہے، جہاں پر اتنی انیکوالٹی ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف اس میں ملک صاحب کی حکومت کی غلطی ہے، سب کی غلطی ہے. لیکن جب تک ہم بلوچستان کے کور ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گے، آپ جتنی ایپیکس کمیٹیاں بنا لیں، جتنے اسٹیک ہولڈرز کو بلا لیں، یہ بے معنی ہو. بہت شکریہ. مارن نے 100% ٹھیک بات کی ہے. بالکل ٹھیک ہے، 100% ٹھیک بات کی ہے. اگر بلوچستان کا مسئلہ حل کرنا ہے تو وہ رول آف لا کے ساتھ ہو. بہت شکریہ زین قریشی صاحب، مصدق ملک صاحب، بہت شکریہ. اور بالکل بلوچستان نہیں، پاکستان کے ہر مسئلے کا حل رول آف لا میں ہے. لیکن جو لوگ قانون کو اپنے جوتے کی نوک پہ لکھتے ہیں ان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.